بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب کا رکوع نمبر 6 اور 22ویں پارے کا رکوع نمبر 3، آج میں اس کی تفسیر شروع کروں گا۔ اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو چکا ہے، آج انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ بہت ہی مفید رکوع ہوگا یہ انشاءاللہ ہمارے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو خوب کثرت سے۔ آپ نے پچھلے رکوع میں پڑھا ہے کہ اللہ نے نیک اعمال کرنے والوں میں جن نیکیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ان میں کثرت سے ذکر بھی ہے، اور ذکر اللہ کی کثرت حقیقت میں آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرتی ہے، اور جب محبت ہوگی تو شریعت کے سارے احکام پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ اور آگے اللہ نے اپنی نعمتوں کا بھی تذکرہ کیا کہ تم بھی اللہ کو یاد کرو کیونکہ اللہ بھی تمہیں یاد رکھتا ہے۔ اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، وَسَبِّحُوهُ، اور اس کی پاکی بیان کیا کرو، صبح بھی اور شام بھی، یعنی کثرت سے۔ صبح و شام جب ہم کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کثرت سے کوئی کام کرنا۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تسبیحات بتائی ہیں، جتنے بھی امت کے علماء صلحاء ہیں وہ اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں تو جو بوڑھے لوگ ہوتے تھے نا، ہاتھوں میں ان کے تسبیح مستقل آ جایا کرتی تھی۔ ہم نے اپنی دادی کو دیکھا، اپنی والدہ کو دیکھا، اپنے بڑوں کو دیکھا، وہ آخر عمر میں بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے۔ آج یہ چیز بھی سوسائٹی سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اہل اللہ ذکر اللہ باقاعدہ اپنی نگرانی میں اپنے مریدوں سے کرواتے رہیں ہمیشہ سے، تاکہ لوگوں کے دل میں اللہ کی معرفت محبت پیدا ہو۔ آج بعض اسکالرز نے اس کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ جو ہے نا تسبیحیں پھراتے ہیں اور جو ہے لوگوں کو ان چیزوں میں لگایا ہوا ہے، اس طرح کی بات۔ تو اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا یہ شریعت کے احکام میں سے ایک بہت اہم حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر صبح 100 دفعہ پڑھ لے تو یہ کلمہ اللہ کو جتنی سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے نا ان سب سے زیادہ اللہ کو یہ کلمہ محبوب ہے، اس لیے صبح و شام ذکر اللہ کا معمول بنانا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو اللہ بھی تمہارا تذکرہ کرتا ہے اور اللہ بھی تم پہ رحم کرتا ہے۔ هو الذی یصلی علیکم، اللہ وہ ذات ہے جو تم پر رحم کرتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں تمہارے لیے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ سورہ آل عمران میں ہے نا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے جو گمراہی کے اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے پیغمبر کو بھیجا اور تمہیں قرآن کے ذریعے وہ بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ تو اللہ تم پہ رحم بھی کرتا ہے اور فرشتوں کو بھی اللہ نے اس کام پہ لگا دیا کہ تمہارے لیے رحم کی دعائیں کریں، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ رحم کی ایک بڑی صورت یہ ہے کہ تمہیں بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، گمراہی کے اندھیروں سے نکال کے ہدایت کے روشنیوں کی طرف لے کر آتا ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور ایمان والوں پر اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت آخرت میں بھی ہے اور دنیا میں بھی ہے۔ دنیا کی رحمت تو اس نے بتا دی کہ تمہیں گمراہی سے نکال کے ہدایت کی روشنی کی طرف لاتا ہے۔ آخرت کی رحمت کیا ہے؟ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن یہ لوگ اللہ سے ملاقات کریں گے تو ملاقات کا کلمہ سلام ہوگا، اللہ کی طرف سے ان پر سلامتی ہوگی، جیسے کہ سورہ یاسین میں ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور عمدہ رزق بھی اللہ نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کی اگلی آیات میں، کیونکہ میں نے بتایا تھا نا اس صورت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے جو تکلیفیں پہنچا رہے تھے، زبانی تکلیفیں، ان کا دفعیہ کیا ہے اللہ نے اس صورت میں۔ تو اللہ بتاتے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کو اتنا اونچا مقام دیا ہے تو آپ ان لوگوں کی تکلیفوں کو اگنور کریں، نظر انداز کریں۔ جیسے ہوتا ہے نا آپ کو کوئی فضول شخص اٹھ کے آپ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دے تو ہم کیا کہتے ہیں، بھائی آپ کا مقام تو اس سے بہت اونچا ہے، آپ کیوں ان لوگوں کو زیادہ ویلیو دے رہے ہو؟ تو یہی انداز اللہ نے اختیار کیا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدن، گواہ بنا کے۔ یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ آیا ہے کہ خود نبی سے اللہ گواہی لیں گے، اور نبی گواہی دیں گے کہ میں نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے جو دعویٰ کرتا ہے اس کی گواہی معتبر نہیں ہوتی، قانون یہی ہے، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبروں کو اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ خود ان کی گواہی کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ امت بھی گواہی دے گی لیکن خود پیغمبروں کی زبان کا بھی اعتبار کیا جائے گا، جیسے کہ سورت کے شروع میں تھا نا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، کہ ہم نے پیغمبروں سے معاہدہ لیا کہ تم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ گے، پھر اللہ قیامت میں ان کے سچ کے بارے میں ان سے پوچھے گا، تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ سچ بولیں گے۔ یہ ایک بڑی فضیلت ہے یہ۔
انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنایا، و نذیرا، اور ڈرانے والا بنایا، و داعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہم نے آپ کو بنایا۔ دنیا میں اس سے زیادہ فضیلت کا کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ ہر شخص کسی نہ کسی کام میں لگا ہوا ہے، لیکن سب سے بڑا کام ہے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ بنا دیے۔ جیسے اندھیروں میں کوئی چراغ ہو نا، تو جو اندھیروں میں ڈگمگا رہا ہو اس کی نظر میں چراغ کی کتنی ویلیو ہے۔ تو یہ دنیا بھی اندھیروں میں ہے، ان کو آپ دیکھیں ہومو سیکشولیٹی میں لگ گئے، زنا میں لگ گئے، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے میں لگ گئے، خودکشیوں میں لگ گئے، صحیح غلط کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کس کی عبادت کرنی ہے، کوئی شرک میں لگ گیا، پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا کسی نے۔ تو انسان جو ہے عقل پوری طرح رہنمائی نہیں کرتی اگر وہ وحی کی تعلیمات کی روشنی میں نہ چلے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے روشن چراغ بنا دیا، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہیں سے بھی راستہ مل نہیں سکتا۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے اے نبی آپ کی، یہ اللہ بیان کر رہے ہیں یہاں پہ۔ وبشر المؤمنین، اور آپ مومنین کو بھی خوشخبری سنا دیں، بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، جب آپ کی اتنی فضیلت ہے تو آپ کافر اور منافقین کی باتیں نہ مانیں۔ کافر کی باتیں نہ ماننے کا مطلب تو واضح ہے کہ کافر آپ کو کہہ رہے کہ اسلام کی تبلیغ چھوڑ دیں، لیکن منافقین زبان سے نہیں کہتے تھے کہ آپ اسلام کی تبلیغ چھوڑ دیں، کیونکہ زبان سے تو وہ اپنے آپ کو یہی کہتے تھے ہم مسلمان ہیں۔ تو یہاں منافقین کی اطاعت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی منشا کو فالو نہ کریں۔ منافقین چاہتے ہیں آپ کو تکلیفیں دیں تاکہ آپ اسی میں الجھ کے رہ جائیں اور دعوت اور تبلیغ کے کام کو چھوڑ دیں۔ تو اگر آپ نے چھوڑ دیا تو یہ تو منافقین کی چاہت پر عمل ہو جائے گا، تو وہ چاہتے ہی یہی ہیں۔ تو آپ ان کے پروپیگنڈے کو سے متاثر نہ ہوں۔ آگے فرمایا وَدَعْ أَذَاهُمْ، ان کی تکلیفوں کو ان پہ چھوڑ دیں، آپ اپنے کام میں لگے رہیں، اس سے متاثر نہ ہوں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ تکلیف میں جائیں اور تکلیف کی وجہ سے آپ اس کام میں پیچھے ہو جائیں دعوت کے کام میں۔ تو آپ نے منافقین کی بات نہیں ماننی، کیا مطلب؟ ان کی چاہت کو پورا نہیں کرنا۔ تو یہ مطلب ہے کہ آج بھی یہی ہے کہ کوئی شخص اگر دین کی دعوت میں ہو اور اوٹ پٹانگ قسم کے لوگ آ کے جو ہے ان کو اعتراضات شروع کر دیں، تو اگر آپ ان کے اعتراضات کے جواب میں پڑ گئے یا آپ نے ان کو دل پہ لینا شروع کر دیا تو جو پازیٹیو کام آپ کر رہے ہیں وہ نہیں کر پاتے۔ تو وہ چاہتے یہی ہیں کہ علماء یہ سارے کاموں کو چھوڑ کر بس ہمارے اعتراضات کے جوابات میں لگے رہیں اور ہماری باتوں سے ہی تکلیف لیتے رہیں۔ تو وہ جو چاہتے ہیں نا، تو اگر آپ نے تکلیف لینا شروع کر دی تو ان کی چاہت پر عمل ہو جائے گا۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کو اس سے تکلیف ہو۔ اس کی مثال ایسے جیسے کوئی شخص آپ کو تنگ کر رہا ہو، چھیڑ رہا ہو اور آپ اس سے تنگ ہو رہے ہو، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں، یار تم تو وہی کر رہے ہو جو یہ چاہتا ہے، تو تم تنگ ہونا چھوڑ دو تو یہ مایوس ہو جائے گا تم سے۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور ایک اور طریقہ کہ اپنی دعوت پر جمے رہنے کا، وہی کیا ہے کہ اللہ پر توکل کریں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ بہترین کارساز ہے، وہ ان منافقین کے پروپیگنڈے کو پنپنے نہیں دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، یہاں ایک اور حکم بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کے بارے میں بھی احکام نازل ہوئے۔ اسی طرح اگلی آیتوں میں نکاح کے بارے میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا اضافی احکام دیے ہیں، کیا کیا اضافی سہولتیں دی ہیں، ان کا بھی بیان ہو رہا ہے۔ تو اور وہ سہولتیں بھی اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کی بہت بڑی شان ہے اللہ کی نظر میں۔ تو پیغمبر کو کچھ وہ احکام دیے جو عام امتیوں کو نہیں دیے، اور پیغمبر کو کچھ وہ پروٹوکول دیا گیا ہے اور وہ عزت دی گئی ہے جس میں امتی پیغمبر کے ساتھ شریک نہیں ہے، کیونکہ 4 سے بھی زیادہ نکاح کی اجازت دینا یہ ایک عزت کی بات ہے، کرامت کی بات ہے۔ تو وہاں سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے۔ تو پہلے ایک مضمون بیان کیا گیا کہ اے ایمان والو، یہ مضمون تو سب کے لیے ہے، چاہے نبی ہوں چاہے غیر نبی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر ان کو چھونے سے پہلے تم اگر ان کو طلاق دے دو، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو تمہارے لیے ان عورتوں کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے جس کو تمہیں شمار کرنا پڑے۔ یعنی اگر تم نے رخصتی سے پہلے ہی کسی خاتون کو طلاق دے دی ہے تو اب اس عورت پر تمہارے لیے عدت واجب نہیں ہے، یہ مطلب ہے آیت کا۔ اس میں چند احکام ہیں۔ نمبر 1، اللہ نے فرمایا کہ مومن عورتوں سے اگر تم نکاح کرو اور پھر طلاق دے دو
تو یہاں ذکر تو مومن کا ہے، لیکن یہ قید اتفاقی ہے. اگر کسی عیسائی عورت سے یا یہودی عورت سے بھی نکاح کیا تو بھی یہی حکم ہے کہ اگر رخصتی سے پہلے طلاق دے دی تو اس پر عدت واجب نہیں ہے. رخصتی کے بعد طلاق دیے تو پھر عیسائی یہودی عورت پر بھی عدت واجب ہے. اسلام اس کو اجازت نہیں دے گا کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح کر لے. ویسے تو نارملی جو غیر مسلم کے نکاح اور ان کے حکام میں اسلام نے ان کو آزاد چھوڑا ہوا ہے کہ اگر کوئی عیسائی عورت کو طلاق دیتا ہے تو وہ عدت گزارے نہ گزارے، یہ ان کا ہیڈک ہے. لیکن اگر وہ مسلمان مرد سے نکاح کرے گی عیسائی عورت تو پھر، اور رخصتی بھی ہو گئی، ہم بستری ہو گئی، تو پھر اس یہودی یا عیسائی عورت کو طلاق کے بعد کہیں اور نکاح کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ نسب میں مسلمان بچہ جو ہے نا، ہو سکتا ہے اس کے پیٹ میں ہو، اس میں خلل کا اندیشہ ہے. اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں، صرف یہ حکمت نہیں ہے. میں شوہر کا حق بھی ہے کہ فوراً کہیں اور نکاح کی اس کو اجازت نہیں دی جائے گی. یہ حکمتیں میں بیانات میں بتاتے رہتا ہوں، ابھی اس کا موقع نہیں ہے. تو اس پر پھر جو ہے نا کہ کیونکہ عدت صرف اللہ کا حکم نہیں ہے، اس میں شوہر کے حق کو بھی رکھا گیا ہے سامنے. تو شوہر چونکہ مسلمان ہے، لہذا اس کا حق یہ ہے کہ فوراً طلاق کے بعد عدت کمپلیٹ ہوئے بغیر عورت کہیں اور نکاح نہ کرے. اچھا، عدت کا مطلب خوب سمجھ لیں. جب عورت کو حکم دیا جاتا ہے نا عدت کے بعد نکاح کرے، تو عدت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ عورت نے شوہر کے گھر میں ٹائم گزارنا ہے. اصل تو یہی ہے کہ عورت شوہر کے گھر میں ٹائم گزارے گی اور نان نفقہ اس دوران شوہر کے اوپر ہی ہوگا. لیکن اگر عورت نے گناہ کیا اور شوہر کے گھر کے باہر کہیں عدت گزار لی اس نے، لیکن 3 مینسز جب گزریں گے تو عدت کا ٹائم پورا ہو جائے گا. تو گناہ تو ہوگا کہ گھر میں کیوں باؤنڈ نہیں ہوئی، لیکن وہ نکاح بہرحال کہیں اور کر سکتی ہے. تو عدت کا مطلب ہے عدت کا ٹائم، اگر ٹائم گزر گیا تو عدت گزاری ہو یا نہ گزاری ہو، اس کے لیے کہیں اور نکاح کرنا حلال ہو جاتا ہے. جیسے کسی شخص کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد اس کے بیوی کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن. اب عورت پر لازم ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک شوہر کے گھر میں رہے اور کوئی زینت اختیار نہ کرے، اور اس سے پہلے کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی. لیکن 4 مہینے 10 دن کا ٹائم گزر گیا اور عورت نے اس دوران زینت بھی اختیار کی، شوہر کے گھر سے بھی نکل گئی، تو گناہ گار تو ہوگی، لیکن یہ ٹائم گزرنے کے بعد اب عدت کا موقع ختم ہو جائے گا. اب اس کے لیے کہیں اور نکاح بہرحال جائز ہوگا. یہ مسئلہ سمجھ لیں. تو پہلا مسئلہ تو یہ ہوا کہ مومن عورت ہو یا کتابی ہو، یہودی عیسائی ہو، اگر رخصتی ہو چکی ہے تو عدت واجب ہے، رخصتی نہیں ہوئی تو عدت واجب نہیں ہے. یعنی کہیں اور فوراً وہ نکاح کر سکتی ہے. ادھر مرد نے طلاق دی، ادھر فوراً اس نے کہیں اور نکاح کیا. دوسری بات یہ کہ یہاں یہ حکم نہیں دیا جا رہا کہ ایسی عورتوں کو طلاق دیا کرو، بلکہ ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ان کو طلاق دے دی ہے، ثم طلقتموہن، پھر ان کو اگر طلاق دے دو، یعنی کسی ضرورت کی بیس پہ، کیونکہ بلا ضرورت طلاق دینا شریعت میں معیوب ہے، ابغض الحلال ہے، حلال چیزوں میں سب سے ناپسند اللہ کو طلاق ہے. تیسرا حکم یہاں پر یہ من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو. تو یہ چھونا جو ہے کنایا ہے جمع سے، یعنی ہم بستری کرنے سے، کیونکہ قرآن ایک پاکیزہ کلام ہے، تو جب وہ اس طرح کی بات آتی ہے تو اس کو کنایا میں ذکر کرتا ہے. جیسے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، اللہ نے کہا نا جب عورت حیض سے پاک ہو جائے تو ان کے پاس جا سکتے ہو. تو پاس جانے کا کیا مطلب؟ پاس تو جب حیض آ رہا ہو تب بھی جا سکتا ہے. تو یہ کنایا ہے، ان سے ہم بستری کر سکتے ہو. تو یہاں بھی مطلب ہے ان سے ہم بستری کے بغیر تم نے طلاق دے دی، تو اس لیے تو ان پر عدت واجب نہیں ہے. اب یہاں ہم بستری کا مطلب کیا ہے یہ سمجھیں. علماء نے لکھا ہے کہ جو فقہا مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے کہ ہم بستری چاہے حقیقتاً ہو چاہے حکماً ہو. حقیقتاً کا مطلب تو یہ کہ فزیکل ریلیشن ہوا. حکماً کا مطلب یہ ہے کہ عورت نے اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دیا اور مرد عورت سے ہم بستری کر سکتا تھا، یہ موقع ملا مرد کو، یعنی خلوت صحیحہ جسے کہتے ہیں. ایسی تنہائی میں اکٹھے ہو گئے کہ میاں بیوی اگر فزیکل ریلیشن کرنا چاہتے تو کوئی ممانعت، کوئی رکاوٹ نہیں تھی. تو اگر اس کنڈیشن میں بھی وہ جمع ہو گئے، پھر بے شک ہم بستری نہ بھی کی ہو تو طلاق کے بعد عورت پر اب عدت واجب ہوگی. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو یعنی عدت کا ایک عدت جو ہے نا، عدت جو عورت پہ واجب ہوتی ہے، اس میں دیگر مصلحتوں میں سے ایک حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ بچہ جو ہے، بچہ اس کا نسب محفوظ ہو. تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی بیان دیتے ہیں نا تو آپ کے حق میں تو وہ بیان مانا جاتا ہے بغیر گواہ کے اور بغیر دلیل کے معتبر، لیکن کسی تھرڈ پرسن کے حق میں وہ معتبر نہیں مانا جاتا. یعنی میں اگر کوئی ایسا بیان دے رہا ہوں جس کی زد پڑ رہی ہے کسی دوسرے شخص پہ، تو دوسرا شخص کیس کر سکتا ہے کہ بھئی آپ یہ بیان کیوں دے رہے ہیں، کیا دلیل ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ میاں بیوی نے کہہ دیا کہ ہمارے درمیان ہم بستری نہیں ہوئی ہے، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے نہیں ہوئی ہوگی،
لیکن اس بچے کا کیا قصور ہے بھائی؟ ہمیں اس بچے کے بارے میں کیسا پتہ چلے گا کہ واقعی ہم بستری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ عین ممکن ہے ان کے درمیان ہم بستری ہوئی ہو اور حمل ٹھہر گیا ہو، عورت نے کہیں اور نکاح کر لیا فوراً، اب بچے کا اصل باپ کوئی اور تھا لیکن کنفیوژن میں ہم کسی اور کو اس کا باپ قرار دے دیں گے، اس میں نقصان بچے کا ہے کہ اس کو حقیقی باپ سے محروم ہو جائے گا۔ تو اب میاں بیوی تو کمپرومائز کر سکتے ہیں کہ بھائی جس کا بھی بچہ ہو اس کے کھاتے میں ڈال دو، لیکن شریعت بچے کو جو ہے نا وہ ضائع ہونے سے بچاتی ہے۔ تو اس لیے فقہا کا اس پر اجماع ہے، تقریباً اجماع ہے، جتنے بھی جو مجتہدین ہیں نا ان کا کسی نے اختلاف کیا ہو تو اس اختلاف کا اعتبار نہیں ہے کہ بچے کے حق میں ان کا بیان معتبر نہیں ہے۔ یہ اگر کہتے ہیں نا کہ ہمارے درمیان جمع نہیں ہوا تو ہم کہیں گے بھائی جب بند کمرے میں جمع ہو گئے اور امکان تھا کہ جمع کر لیتے تو ہم تمہاری بات کو مانتے ہیں لیکن بچے کے حق میں نہیں مانیں گے، ہم یہی سمجھیں گے ہوا ہے، یعنی احتیاطاً عورت کو 3 مینسز جو ہے عدت کا حکم دیا جائے گا۔ لہذا من قبل ان تمسوہن کا مطلب یہ ہے کہ حقیقتاً تم نے ان کو چھوا ہو یا حکماً چھوا، حکماً کا مطلب چھوا تو نہیں ہے لیکن احکام اس پہ چھونے کے ہی جاری ہوں گے، تو جس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، کہ اگر تم عورت کو طلاق دے دو چھونے سے پہلے تو فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُم، تو جو تم نے مہر دیا اس میں سے آدھا دینا پڑے گا، پورا مہر دینا تم پر لازم نہیں ہے۔ تو وہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ ایک عورت نے اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دیا، بند کمرے میں دونوں جمع ہیں، شوہر نے نہیں جمع کیا اس سے، اب اگر شوہر نے طلاق دیا نا تو اب پورا مہر دینا پڑے گا شوہر کو۔ وہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جن عورتوں سے تم نے ہم بستری نہیں کی ان کو طلاق دو گے تو پورا نہیں آدھا ہے، تو وہاں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب فقہا یہ کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، جو فقہا جو قرآن مجید کو زیادہ سمجھتے ہیں اور محدثین مفسرین جو آج کل کے اسکالر سے قرآن کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں اس کی منشا کو، کہ بھئی عورت نے جب اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دیا ہے تو اب یہ مرد کا قصور ہے کہ اس نے عورت سے ہم بستری کیوں نہیں کی، بند کمرے میں جمع ہو گئے اور کوئی عورت کی طرف سے رکاوٹ نہیں تھی، ہاں رکاوٹ تھی تو ایک الگ بات ہے، عورت کی طرف سے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، تو اب آپ اگر نے کچھ نہیں کیا تو یہ باپ کا قصور ہے، اس سے عورت کا حق ضائع نہیں ہوگا۔ تو عورت کے حق کی حفاظت کے لیے بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس آیت کا یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ اگر مرد نے عورت کو نہیں چھوا، یعنی حقیقتاً نہیں چھوا اور حکماً بھی نہیں چھوا، یعنی بند کمرے میں جمع ہی نہیں ہوئے تو آدھا مہر دینا پڑے گا، لیکن اگر وہ بند کمرے میں جمع ہو گئے اور عورت نے اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دیا، اب اس نے کچھ نہیں کیا، اس کی بیماری تھی یا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا، تو پھر اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، عورت کو پورا مہر دیا جائے گا، کیونکہ یہ تو پھر ظلم کا دروازہ کھل جائے گا۔ مرد ایک ہفتہ بیوی کے پاس بعض دفعہ نہیں جاتے، بعد میں طلاق دے دیتے ہیں، تو عورت کہتی ہے مجھے پورا مہر دو، وہ کہے کہ میں نے تم سے ہم بستری نہیں کی ہے، تو وہ کہہ سکتی ہے بھائی ہم نے تو یعنی ایک نکاح کے طور پر منقوحہ ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیا تھا، اب یہ مرد کا ہیڈیک ہے کہ کیوں نہیں کی۔ تو اس لیے وہاں بھی عورت کے حق کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے علماء نے کہا ہے کہ خلوت صحیحہ بھی جمع ہی کے حکم میں، تو یہاں بچے کے نسب کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ جب تنہائی میں دونوں اکٹھے ہو جائیں گے تو عورت پر عدت واجب ہوگی، یوں ہی سمجھا جائے گا گویا انہوں نے جمع کیا ہے تاکہ بچے کا حق ضائع نہ ہو۔ اور جہاں تنہائی میں دونوں اکٹھے ہوئے، عورت نے اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دیا، تو وہاں اگر شوہر نے ہم بستری نہیں کی تو یہی سمجھا جائے گا گویا ہم بستری کی ہے، یعنی مہر کے حق میں یہ سمجھا جائے گا، تو عورت کو پورا مہر ملے گا۔ تو خوب سمجھ لیں کہ بہت سارے احکام میں خلوت صحیحہ وہ جمع ہی کے حکم میں ہوتی ہے، اس میں عورت پر عدت واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ عورت کی اگر رخصتی نہیں ہوئی ہے اور مرد اس کو طلاق دے دے، تو اگر طلاق یوں دیے تمہیں 3 طلاقیں تو اکٹھی تینوں واقع ہو جاتی ہیں، اور اگر یوں دیے تمہیں طلاق طلاق طلاق، تو پہلی طلاق ہوتے ہی نکاح ختم ہو گیا اور عدت بھی لازم نہیں ہے عورت پر، تو بالکل یہ ختم ہو گیا۔ اب جب دوسری دفعہ طلاق کا لفظ اس نے اناؤنس کیا تو یہ عورت اجنبی بن چکی ہے، لہذا وہ دوسری طلاق ضائع ہو جائے گی، واقع نہیں ہوگی، تیسری بھی ضائع ہو جائے گی، تو ایک طلاق کے ساتھ نکاح ختم ہوگا، لہذا میاں بیوی جب چاہیں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں کیونکہ 3 طلاقیں نہیں ہوئی ہیں۔ یہ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر میاں بیوی نے تنہائی میں ٹائم گزار لیا، پھر اگر شوہر نے بیوی کو یوں طلاق دی، یعنی جمع نہیں کی ہوا دونوں کے درمیان، لیکن شوہر نے بیوی کو کہا تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، اس طرح 3 طلاقیں، تو تینوں واقع ہو جائیں گی حالانکہ جمع نہیں ہوا، تو وہاں بھی یہی وجہ ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے حلالہ کی جو ہے نا وہ بچنے کے لیے، جو جائز حلالے کی بات کر رہا ہوں، ناجائز حلالے کی بات نہیں کر رہا میں، کہ یہ دونوں نے مکمکہ کر لیا ہو کہ
ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں ہوا لہذا ایک طلاق واقع ہوئی ہے، تو وہاں چونکہ شریعت کا حق ہے، شریعت عورت کو اجازت نہیں دیتی شوہر کے پاس دوبارہ جانے کی اگر شوہر ہم بستری کر چکا ہے، تو وہاں ان کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، یوں کہا جائے گا ٹھیک ہے بھائی ہو سکتا ہے آپ سچ بول رہے ہو، لیکن تینوں طلاقیں واقع ہوں گی کیونکہ میاں بیوی بند کمرے میں جمع ہوئے تھے۔ ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ دونوں ہم بستری نہیں ہوئی، لیکن ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، ہم ظاہر کو دیکھیں گے۔ ظاہر یہی ہے کہ جب مرد اور عورت کو کوئی بیماری بھی نہ ہو اور کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو اور وہ دونوں بند کمرے میں جمع ہوں تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ دونوں جمع نہ کریں، دونوں مرد جو ہے وہ عورت سے اپنی ڈیزائر پوری نہ کرے، اپنی خواہش پوری نہ کرے، یہ بہت اس کا وقوع بہت ہی شاذ و نادر ہے۔ تو ہم یہی سمجھیں گے کہ بھئی عورت کو مہر تو آدھا ملے گا، کیونکہ عورت خود اعتراف کر رہی ہے کہ بھئی میں نے اس کو قریب نہیں آنے دیا، تو اس لیے عورت کو مہر تو آدھا ملے گا، لیکن کیونکہ عورت کے خلاف اس کی زبان کا، اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، لیکن 3 طلاق کے حق میں ان کی باتوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ تو یہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، جو مسئلہ سمجھانا ہے کہ خلوت صحیحہ جو ہے نا، خلوت صحیحہ، صحیحہ کا مطلب فاسد خلوت نہ ہو۔ بعض دفعہ تنہائی تو ہوتی ہے لیکن ہم بستری سے بہت سی چیزیں رکاوٹ بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس تنہائی کا اعتبار نہیں ہے۔ باقی اس کے تفصیلی احکام فقہ کی کتابوں میں تو، اور یہ جو آج کل کے نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں ان کو کچھ بھی بیچاروں کو نہیں پتہ ہے، نہ خلوت صحیحہ کا پتہ ہے، نہ فاسدہ کا پتہ ہے، نہ کچھ شریعتی، لیکن بنے ہوئے ہیں اور ایسے لوگوں کو قرآن کی غلط تفسیریں بیان کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے باقاعدہ پراپر وے میں پڑھا نہیں ہوتا۔ تو اللہ ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ عدت کے حکام بھی چینج کر دیے اب تو بہت سے آج کل کے اسکالرز نے، جو حالانکہ قرآن میں وہ منصوص ہیں۔ تو خلوت صحیحہ بھی بہت سے احکام میں ہم بستری ہی کی طرح ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر خلوت صحیحہ کے بعد مرد نے عورت کو طلاق دی ہے تو پھر عورت پر عدت واجب ہے، خلوت صحیحہ سے پہلے اگر طلاق دے دی ہے تو پھر عورت پر عدت واجب نہیں ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہو گیا۔ اب ہم تیسرے مسئلے کی طرف چلتے ہیں۔ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے ان عورتوں پر کوئی عدت نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عدت اللہ کا بھی حق ہے، شوہر کا بھی حق ہے، یعنی شوہر اگر مر جائے تو شوہر کا بھی حق ہے کہ اس کے لیے عدت گزاری جائے، اور طلاق دے دے تو بھی حق ہے کہ جو ہے وہ عدت گزاری جائے۔ وہ حق کیا ہے کہ اس کا نسب کی حفاظت، اور حداد بھی ہے۔ حداد کا مطلب زوال و نعمت النکاح، ایک نکاح کی نعمت چھن گئی ہے اس سے۔ تو یہ بھی فقہاء کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ شریعت میں نکاح ایک بہت بڑی چیز ہے عورت کے لیے، خاص طور پر کہ اس کا شوہر اس سے چھن گیا ہے، تو اس لیے اللہ نے اس کو سوگ کا حکم دیا ہے۔ ہاں البتہ طلاق رجعی اگر ہے تو پھر اس میں شوہر کے گھر میں عدت تو گزارے گی، لیکن سوگ کا حکم نہیں ہے۔ سوگ کا مطلب زینت اختیار کر سکتی ہے وہ، تاکہ شوہر کے دل میں رغبت پیدا ہو اور وہ رجوع کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا۔ فَمَتِّعُوهُنَّ، ہاں یہ ضرور ہے کہ مہر واجب نہیں ہے لیکن کچھ مال و متاع ان کو دینا ہے۔ وہ مال و متاع سورہ بقرہ میں اس کی ڈیٹیل گزر چکی ہے۔ وہ مال و متاع یہ ہے کہ اگر مہر مقرر کیا ہوا تھا تو آدھا مہر دینا ہے، اور اگر مہر سرے سے تھا ہی نہیں تو ایک جوڑا دینا ہے عرف کے مطابق، جس کی تفسیر میں سورہ بقرہ میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں۔ اور صحابہ میں عادت یہ تھی کہ بہت زیادہ مال و متاع دے دیا کرتے تھے، وہ متعوہن کو علی طلاق رکھتے تھے۔ اور آگے فرمایا وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور ان کو آزاد کر دو، آزاد چھوڑ دو، اچھے طریقے سے آزاد کرنا۔ اچھے طریقے سے آزاد کرنے کا کیا مطلب ہے کہ مہر نہ دبا کے بیٹھ جاؤ، ایک بات، کوئی اگر ان کی طرف سے تحفہ یا گفٹ ملا ہے تو جبراً اس پہ قبضہ نہ کر لو۔ ہوتا ہے نا کہ جو وہ یعنی لیا اس چکر میں ہوتا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے اس کو کہیں اور شادی نہیں کرنے دے رہے ہوتے، تو یہ بھی ہے کہ اس کو یعنی بدنام کر کے، تو زبان سے بھی اذیت نہ دو۔ آج جیسے ہو رہا ہے طلاق دینے کے بعد اس مطلقہ کو اتنا ذلیل کیا جاتا ہے، اتنا بدنام کیا جاتا ہے، وہ بھی کر رہی ہوتی ہے، یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ان سب چیزوں سے اللہ نے پابندی لگائی۔ اور ایک اہم بات اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلی، اس تصریح کہتے ہیں آزاد چھوڑ دینا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت باؤنڈ ہوتی ہے۔ یہ جو آج کل کے اسکالرز آ رہے ہیں نا، جن کو نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ، ترجمے تک غلط کر رہے ہوتے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کو بھی خلا سے طلاق لینے کا حق ہے، کورٹ سے طلاق لینے کا حق ہے، اس میں بھی نفی ہو رہی ہے کہ عورت آزاد نہیں ہوتی۔ جب مرد طلاق دے گا تو آزاد ہوتی ہے، تو جو آزاد نہیں ہوتا اس کے پاس کیسے رائٹ ہو گیا کہ وہ جب چاہے آزاد ہو جائے؟ تو پھر آزاد تھوڑی ہوا، پھر تو وہ مرد اور عورت اس بارے میں سیم ہو گئے۔ تو قرآن میں جہاں بھی خود طلاق کا لفظ، طلاق کا مطلب ہی آزادی ہے، تو مرد پہ طلاق واقع نہیں ہوتی، اس لیے کہ مرد تھوڑی عورت کا مملوک ہوتا ہے، عورت مملوک سے مراد باندیوں والی ملکیت نہیں، نکاح والی ملکیت مرد کی حاصل ہوتی ہے، تو مرد کے پاس یہ رائٹ ہے۔ آپ کی جو چیز ہوگی تو آپ کے پاس یہ رائٹ ہوگا کہ آپ اس کو اپنی ملکیت سے نکالیں یا نہ نکالیں، کسی دوسرے کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے۔
تو عورت کے پاس تو ویسے ہی نہیں ہے یہ رائٹ. ہاں فسخ نکاح کی چند صورتیں جو میں بتاتا رہتا ہوں جہاں خاص نوعیت کا ظلم ہو رہا وہ ایک الگ صورت ہے، لیکن اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے اور طلاق کی آیتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نکاح ختم کرنے کا حق عورت کے پاس نہیں ہے، کیونکہ عورت باؤنڈ ہے، مرد اس کو آزاد کرے گا. تو آزادی کا لفظ بتا رہا ہے کہ جب مرد دے گا تو وہ آزاد ہوگی، اس سے پہلے وہ آزاد نہیں ہے، وہ نکاح کی پابندیوں میں جکڑی ہوئی ہے، گو کہ وہ پابندیاں اس کے فائدے کے لیے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ سرحوہن سراحا جمیلا، تو تم ان کو اچھے طریقے سے آزاد کر دیا کرو، یعنی اپنے نکاح سے آزاد کر دیا کرو. تو پتہ چلا کہ وہ نکاح سے پہلے آزاد نہیں تھی. یہ حکم تو جنرلی سب مسلمانوں کے لیے تھا کہ رخصتی سے پہلے طلاق ہو تو عورت پر عدت واجب نہیں ہے. اب کچھ وہ حکام جو نبی کے ساتھ خاص ہیں. یا ایھا النبی، تبھی دیکھیں پچھلے حکم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہاں خاص نبی کو حکم ہے، اور آگے خالصۃ لک میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ آپ ہی کے ساتھ خاص ہے. یا ایھا النبی، اے نبی، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کر دیں جن کا اجر یعنی جن کا مہر آپ دے چکے ہیں. تو مراد اس سے نبی کی جو نکاح میں جو موجود بیویاں ہیں، کیونکہ یہ اشکال ہو سکتا تھا کہ عام مسلمانوں کے لیے 4 سے زیادہ شادیاں حلال نہیں ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 9 بیویاں رکھی ہوئی ہیں. تو اللہ نے فرمایا یہ آپ کے لیے ہم نے حلال کی ہوئی ہیں، یعنی حلال کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ابھی حلال کر رہے ہیں، یہ حلال کی ہوئی ہیں ہم نے. احللنا تبھی ماضی کا صیغہ ہے، جن کا مہر آپ دے چکے ہیں تو یہ سب آپ کے لیے حلال ہیں. اور وما ملکت یمینک، اور جو باندیاں ہیں آپ کی وہ بھی حلال ہیں آپ کے لیے. جیسے کہ وہ تو عام مسلمانوں کے لیے بھی حلال ہیں، لیکن کسی کو یہ اشکال ہو سکتا تھا کہ بھئی باندی پتہ نہیں نبی کے لیے حلال ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، تو اللہ نے بتایا کہ وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں. مما افاء اللہ علیکم، ان باندیوں میں سے جو اللہ نے بطور فے کے آپ کو دی ہیں. بطور فے کا مطلب ہوتا ہے مال غنیمت کے طور پہ. دیکھیں مال فے اصل میں تو شریعت کی اصطلاح میں اس مال کو کہا جاتا ہے کہ بغیر جنگ کے جب کوئی علاقہ فتح ہو جائے نا، تو اس میں چونکہ کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، جنگ نہیں کرنی پڑی، تو وہ جو مال غنیمت ہوتا ہے اس کو مال فے کہا جاتا ہے. تو اس کے احکام تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں دوسرے مال غنیمت سے، جو ہم انشاءاللہ 28ویں پارے میں ڈیٹیل سے ہم پڑھیں گے، اور شاید ہم نے سورہ توبہ یا انفال میں کچھ پڑھ بھی لیے ہیں، لیکن 28ویں پارے میں اس کا تفصیل سے ذکر آئے گا. تو یہاں فے سے مراد وہ اصطلاحی فے نہیں ہے، بلکہ فے سے مراد کہ جو بھی مال غنیمت میں باندی آپ کو ملے وہ آپ کے لیے حلال ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ باندی تو مال غنیمت میں نبی کے لیے نہیں، سب کے لیے بھی حلال ہے. تو اصل میں یہاں یہ بتانا مقصد ہے کہ باندی کا کوئی شرعی سبب ہونا چاہیے، اور شرعی سبب یہ ہے کہ باندی جو ہے نا، یعنی کوئی عورت خود سے اپنے آپ کو باندی نہیں بنا سکتی. شریعت میں باندیاں وہی ہوتی ہیں جو جنگ میں قید ہو کر باندی بنے. پھر کوئی شخص کسی کو گفٹ کر دے یا ہبہ کر دے تو الگ بات ہے، آزاد عورت کو باندی نہیں بنایا جا سکتا. تو اس لیے قرآن نے یہاں یہ آگے لفظ بڑھا دیا ہے کہ مما افاء اللہ علیک، آپ کے لیے وہی باندیاں حلال ہیں جو بطور فے یعنی بطور مال غنیمت میں آپ کو ملی ہوں، یا کسی نے غنیمت میں لے کے آپ کو ہبہ کر دی ہوں، یعنی اس کا شرعی سبب ہونا چاہیے. یعنی یہ اشکال ہو سکتا ہے نا کہ جب نبی کے لیے 4 سے زیادہ عورتیں حلال ہیں تو ہو سکتا ہے نبی کے لیے یہ بھی جائز ہو کہ کوئی عورت خود سے باندی بن کے رہنا چاہتی ہو تو رہ سکتی ہو. تو اللہ نے اس پہ پابندی لگا دی کہ وہ آپ کے لیے بھی حلال نہیں ہے جیسے دوسروں کے لیے حلال نہیں ہے. تو اس میں آپ کی تخصیص نہیں ہے. تو اس میں تو آپ کی تخصیص ہے کہ 4 سے زیادہ بیویاں آپ رکھ سکتے ہیں. اس میں آپ کی تخصیص نہیں ہے کہ باندیاں آپ کسی کو خود سے بھی باندی بنا سکتے ہیں. یہ جائز آپ جیسے دوسرے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے تو آپ کے لیے بھی نہیں ہے. ایک وہم تھا جس کا اللہ تعالیٰ نے ازالہ کر دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی یہ فرض کرے کہ بھئی ہم تو کسی کو باندی بنا نہیں سکتے، کوئی عورت خود ہماری باندی بن کے رہنا چاہے تو بھی نہیں رہ سکتی. آزاد عورت کبھی بھی اسلام میں باندی نہیں بن سکتی. تو جنگ میں جو قید ہوگی وہی باندی بنے گی، پھر آگے کسی نے اس کو گفٹ کر دیا یا بیچ دیا تو الگ بات ہے. جب ایک دفعہ آزاد ہو گئی تو قیامت تک اس کو باندی بنانا پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، خود بھی نہیں بن سکتی کوئی باندی. تو یہ ایک وہم ہو سکتا تھا جس کا اللہ نے ازالہ کر دیا کہ وہی باندیاں حلال ہیں جن کا کوئی شرعی سبب ہو، اور شرعی سبب یہی ہوتا ہے کہ جو مال غنیمت میں آتی ہیں گرفتار ہو کے غلام بن کے. تو جیسے ان کے مرد غلام بنتے ہیں تو عورت باندی بن جاتی ہے، اس کے علاوہ حلال نہیں ہے. وبنات عمی کا وبنات عماتی، اسی طرح آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں، تو پھوپھی کی سگی بیٹیاں بھی مراد ہیں، اور جو پھوپھی کہہ رہا ہوں چچا کی بیٹیاں، یعنی مراد اس سے ددیالی رشتے ہیں. تو اس میں آپ کی کزنیں بھی آ گئیں، اور کزن کی کزن ہو کوئی آگے، یا اور دور کے جو ددیال کے رشتے ہوتے ہیں سب آ گئے. وبنات عماتک، اسی طرح پھوپھی کی بیٹیاں، یعنی عمیک اور عماتک میں ددیالی خاندان کی لڑکیاں آ گئی.
و بناتی خالک و بناتی خالاتک، آپ کے ماموں اور خالاؤں کی بیٹیاں یعنی ننیالی لڑکیاں جتنی ہیں وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں۔ اللاتی ہاجرن معک، لیکن وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو۔ عام مسلمانوں کے لیے تو صرف یعنی مومن ہونا کافی ہے یا کتابیہ ہونا کافی ہے، لیکن نبی کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کی وہ عورتیں، وہ خالہ زاد پھوپھی زاد عورتیں آپ کے لیے حلال ہیں، یعنی آپ کے خاندان کی عورتیں۔ خوب سمجھ لیں، اس میں صرف کزنیں داخل نہیں ہیں، ددیالی ننیالی خاندان کی تمام وہ لڑکیاں جنہوں نے ہجرت کی ہو وہ نبی کے لیے حلال تھیں، جنہوں نے ہجرت نہیں کی وہ نبی کے لیے حلال نہیں تھیں۔ عام مسلمانوں کے لیے وہ حلال ہیں، لیکن نبی کے لیے اللہ نے ان پر پابندی لگائی۔ آگے میں اس کی تفصیل مزید انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، اسی طرح وہ مومن عورتیں جنہوں نے اپنے نفس کو نبی کے لیے ہبہ کر دیا ہو۔ ہبہ کا مطلب یہ کہ وہ بغیر مہر کے نکاح کرنا چاہ رہی ہوں۔ ان اراد النبی ان یستنکحھا، بشرطے کہ نبی بھی ارادہ کریں ان سے نکاح کرنے کا۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو نبی پہ پیش کر دیتی ہے اور نبی کا نکاح کا ارادہ نہیں ہے تو پھر وہ نبی کے لیے حلال نہیں ہے۔ یعنی یہاں بھی ایک اشکال ہو سکتا تھا نا، شاید اللہ نے نبی کو اتنی وسعت دے دی ہے کہ اگر کوئی عورت خود اپنے آپ کو نبی کے خدمت میں پیش کر دیتی ہے اور ایز اے بیوی بن کے رہنا چاہتی ہے تو نبی نہ بھی بنانا چاہیں تو بھی نبی کے لیے حلال ہے۔ اللہ نے فرمایا نہ، اگر آپ ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو پھر اگر کوئی اپنے آپ کو ہبہ کر دیتی ہے تو پھر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ ہبہ کا مطلب پھر کیا ہو گیا؟ یہاں پہ صاف پتہ چل گیا، یہاں ہبہ کا مطلب یہ ہے کہ بغیر مہر کے، کیونکہ ہبہ میں جب آپ کسی کو کوئی چیز گفٹ میں دیتے ہیں تو پیسے نہیں لیتے اس سے، تو مراد اس سے نکاح ہی ہے۔ یعنی نبی کو اللہ نے اجازت دی کہ وداؤٹ مہر بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں اگر کوئی عورت نکاح سے دستبردار ہو جاتی ہے، جبکہ عام مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وداؤٹ مہر کوئی بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ اب اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ وداؤٹ مہر اگر نکاح ہوا تو نکاح ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی عورت اگر نکاح کرے، آپ کے پاس آئے، ایک عام شخص کے پاس آئے اور کہے کہ بھئی میں بغیر مہر کے آپ سے نکاح کرتی ہوں، اور قاضی نے نکاح پڑھا دیا، تو امام شافعی کے نزدیک تو نکاح ہی نہیں ہوگا، کیونکہ مہر ضروری ہے نکاح میں۔ جبکہ امام حنیفہ کہتے ہیں کہ جو غلط قسم کی شرطیں جب نکاح میں لگتی ہیں نا تو نکاح تو ہو جاتا ہے، وہ شرطیں کالعدم ہو جاتی ہیں۔ تو اگر بغیر مہر کے نکاح ہو گیا تو نکاح تو ہو جائے گا، لیکن وہ شرط کالعدم ہو جائے گی، مہر پھر بھی مرد کو دینا پڑے گا، یعنی مہر مرد پہ اوپر واجب ہوگا۔ واجب ہونے کے بعد اگر عورت معاف کرتی ہے تو ایک الگ بات ہے، یعنی ایک دفعہ مرد پہ مہر واجب بہرحال ہوگا، پیشگی معافی نہیں ہوگی اس میں۔ یہاں ایک وہی مشہور سوال پیدا ہوتا ہے جو میں سورہ بقرہ میں بھی، سورہ نساء میں بھی ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں، کہ جب عورت بعد میں مہر معاف کر سکتی ہے تو پہلے کیوں نہیں معاف کر سکتی؟ یعنی اللہ نے اس کی اجازت دی ہے نا، قرآن میں ہی اس کی اجازت ہے کہ 5ویں پارے کے شروع میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ اگر عورت پورا مہر معاف کر دے یا آدھا معاف کر دے تو اس کے لیے جائز ہے۔ تو جب بعد میں معاف کر سکتی ہے تو پہلے معاف کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ تو دیکھیں، پہلے معاف کرنے کی اجازت اس لیے نہیں ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ فری میں مرد کو بیوی ملے ہی نہیں۔ عورت اگر اپنے حق سے دستبردار بھی ہو تو بھی اللہ نہیں کرنا چاہ رہے، کہ مرد کے کندھوں پہ بوجھ آنا چاہیے مہر کا۔ پھر جب عورت بعد میں معاف کرے گی نا تو مرد پر ایک احسان ہو جائے گا عورت کا کہ دیکھو اس کے یعنی میرے ذمے اتنے پیسے واجب تے ہوئے تھے لیکن میرے بیوی نے مجھے وہ ہبہ کر دیے۔ تو اس میں یہ حکمت ہے کہ اللہ نہیں چاہتے کہ عورت کی جو ہے نا وہ سوسائٹی میں چونکہ بالکل اس سے بے قدری ہو جائے گی اور فری پھوکٹ میں جو ہے نا مردوں کے لیے عورتیں ملنا شروع ہو جائیں گی ان کو۔ عورت بھی تو ظاہر ہے نکاح کرنا چاہتی ہے نا، اس کی بھی تو مجبوری ہے۔ تو اللہ نے کہا اس کی مجبوری ہو نہ ہو لیکن تم نے مہر تمہارے اوپر تمہارے کندھوں پہ آئے گا۔ ہاں آئے گا، اس کے بعد عورت معاف کر دے تو اس کا اعتبار ہے، اس سے پہلے نہیں۔ لیکن نبی کو اللہ نے اس میں چھوٹ دی کہ آپ بغیر مہر کے بھی نکاح کر سکتے ہیں، اگر کوئی عورت مہر کا پہلے سے ہی وہ معاف کر دے تو آپ کے لیے جائز ہے یہ۔ تو اللہ نے فرمایا خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ خالص آپ کے لیے ہے، عام مومنین اس حکم میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ تو کتنے حکام ہو گئے؟ پہلا حکم یہ کہ آپ اپنی کزنوں سے اور اپنے ددیالی ننیالی رشتوں کی عورتوں میں سے صرف انہی سے نکاح کر سکتے ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہو، جبکہ عام مسلمان ان کے علاوہ عورتوں سے بھی جنہوں نے ہجرت یعنی نہیں کی ان سے بھی نکاح کر سکتا ہے، ایک بات۔ نمبر 2، آپ کے لیے 4 سے زیادہ شادیاں بھی حلال ہیں، آپ کی تمام بیویاں آپ کے لیے حلال ہیں، جبکہ عام مسلمان کے لیے 4 سے زیادہ حلال نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتے تھے ان کے نکاح میں اگر 4 سے زیادہ بیویاں ہوتی تھیں تو آپ فرماتے تھے کہ 4 کے علاوہ تمہارے لیے حلال نہیں، ان کو چھوڑ دو، ان کو طلاق دینی پڑتی تھی۔ تو ایسے واقعات حدیث میں ہوئے ہیں، جبکہ نبی کو اللہ نے اجازت دی کہ آپ اپنی بیویوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہیں۔ یہ 2 احکام ہو گئے۔ تیسرا حکم کیا ہوا
کہ وداؤٹ مہر کوئی عورت اگر آپ سے نکاح کرنا چاہے تو آپ کے لیے اس کی اجازت ہے، جبکہ عام مسلمان کسی عورت سے وداؤٹ مہر نکاح نہیں کر سکتا۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، دیکھیں کچھ کا تو اس میں صراحتاً حکم ہے، کچھ احکام نبی کے ساتھ اور بھی خاص ہیں جن کا یہاں صراحتاً حکم نہیں ہے۔ وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتابی عورت سے نکاح حلال نہیں ہے، یعنی عام مسلمان یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، مگر نبی کے لیے حلال نہیں تھا۔ تو اس میں بھی کچھ حکمتیں ہیں، تو وہ میں ابھی آگے بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، اللہ فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہے ہم نے مسلمانوں پر ان کی ازواج کے بارے میں کیا احکام دیے ہیں، ہمیں وہ معلوم ہے، تو ان کے لیے وہی احکام ہے کہ وہ کیا ہے کہ مسلمان مرد جو ہے وہ 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتا، ایک بات۔ نمبر 2، اگر وہ اپنی کزنوں سے نکاح کرنا چاہے گا تو یہ ضروری ہے کہ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے ہجرت نہ کی ہو، ہجرت کی ہو، یہ ضروری نہیں ہے، ہجرت نہ کی ہو تو بھی نکاح کر سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عام مسلمان وداؤٹ مہر نکاح نہیں کر سکتا، تو یہ چند احکام ہے۔ چوتھی بات یہ کہ عام مسلمان یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح کر سکتا ہے جبکہ نبی نہیں کر سکتے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ خاص آپ کے لیے احکام ہے عام مسلمانوں سے ہٹ کر۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، تحقیق ہم نے اچھا یہاں جو مما افاء اللہ ہے نا، اس میں یہ بھی تفسیر کی گئی ہے کہ مال فے میں جو باندیاں ملیں تو اس میں نبی کو اختیار ہے کہ وہ کوئی باندی اپنی ملکیت میں رکھ سکتے ہیں، جبکہ عام مسلمانوں کو اس کا اختیار مال فے والے مال میں نہیں ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ مال فے میں جو حکم ہے نا کہ اتنا حصہ بیت المال کا ہوگا، پھر نبی کی تجویز سے وہ ہوگا جس کو مال یعنی جو باندیاں دینا چاہیں، اس میں یعنی عام مال غنیمت جو ہے نا مال فے کے علاوہ، اس مال غنیمت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسی طرح حصہ تھا جس طرح عام مجاہدین کا حصہ تھا، لیکن مال فے جو بغیر جنگ کے علاقہ فتح ہو جائے تو اس میں نبی کو یہ اختیار تھا کہ آپ کسی کو باندی کے طور پہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں جنگ نہیں ہوئی ہے۔ تو بعض حضرات نے اس کی یہ بھی تفسیر کی ہے، اب چونکہ غلام باندیوں کا رواج نہیں ہے تو اس وجہ سے میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں گیا۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے مومنین کو ان کی باندیوں کے بارے میں جو حکم دیا ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے، آپ کو کچھ حکم سے مستثنیٰ کیا ہے۔ باندیوں کے بارے میں آپ کو کیا مستثنیٰ کیا گیا، اس کی ڈیٹیل یہاں ہمیں قرآن میں نہیں ملتی اور احادیث میں بھی صراحتاً نہیں ملتی۔ اب لہذا اس میں علماء کا اختلاف ہوا ہے کہ بھئی بیویوں کے بارے میں تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیا خاص احکام دیے ہیں کہ 4 سے زیادہ کی اجازت دی ہے، کتابیہ سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، مسلمان نکاح کر سکتے ہیں، جس عورت نے ہجرت نہ کی ہو آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے جبکہ مسلمان کر سکتے ہیں، عام مسلمان کر سکتے ہیں، بغیر مہر کے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر سکتے ہیں عورت سے مگر عام مسلمان نہیں کر سکتے۔ تو باندیوں کے بارے میں کیا حکم ہے، ایک حکم تو اللہ نے بتا دیا مما افاء اللہ علیک، لیکن اور کیا احکام ہے تو اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ احکام اللہ نے اپنے نبی کو باندیوں کے بارے میں بھی خاص دیے تھے جو عام مسلمانوں کو نہیں دیے۔ تو علماء کا اختلاف ہوا ہے، جمہور مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ بھئی عین ممکن ہے کہ جیسے کتابی عورت سے پیغمبر نکاح نہیں کر سکتے تو ہو سکتا ہے کہ جو باندی کتابی ہو یعنی یہودی یا عیسائی باندی ہو تو اس سے نبی پر جمع حرام ہو، عین ممکن ہے کہ یہ بھی پابندی اللہ نے نبی پر لگائی ہو۔ دوسری بات یہ کہ امہات المومنین سے جیسے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا تو ہو سکتا ہے نبی کی باندی کے بارے میں بھی یہی حکم ہو کہ جس باندی سے نبی کا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریلیشن ہو چکا ہو تو نبی کے دنیا سے جانے کے بعد اس باندی سے کسی کا ریلیشن حلال نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ تو لیکن ہمیں بہرحال اس کی ڈیٹیل معلوم نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، تاکہ اے نبی آپ پر کوئی تنگی نہ ہو، یعنی ہم نے آپ کو جو مسلمانوں سے ہٹ کر نکاح کے بارے میں کچھ احکام دیے ہیں اس میں آپ کو تنگی سے بچانا ہے، آپ تنگی میں پڑ جائیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ ان احکام میں تو سمجھ میں آتا ہے جہاں نبی کو چھوٹ دی گئی ہے، جیسے آپ کو 4 شادیوں سے زیادہ کی اجازت دی گئی تو وہاں تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ تنگی میں نہیں پڑیں، آپ کے لیے وسعت دے دی اللہ نے، لیکن جہاں نبی پر پابندیاں لگ رہی ہیں ان میں کیا مطلب ہوا، وہاں تو نبی تنگی میں پڑ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے جو یہود و نصارہ کی عورتیں ہیں، ان سے آپ کے لیے نکاح حلال نہیں ہے۔ وہ عورتیں جنہوں نے ہجرت نہ کی ہو ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، تو اس میں تو نبی تنگی میں پڑ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تنگی بعض دفعہ مشکل حکم دینے میں نہیں ہوتی بلکہ بعض دفعہ مشکل حکم دینے میں وسعت دینا مقصد ہوتا ہے، کیونکہ اگر نبی کو اجازت دے دی جاتی کہ آپ یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں تو نبی تنگی میں پڑ جاتے،
ایک طرف سے تو چھوٹ ملتی لیکن دوسری طرف سے مشکلات ہو جاتی. وہ مشکل کیسے ہوتی؟ یہ کیسے ہو سکتا کہ ایک کافر عورت کو امہات المومنین بنا دیا جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح تو کر لیتے, بعد میں آپ یہ سوچ کے کتنی یعنی ایک پریشانی میں جاتے کہ میرے مرنے کے بعد پھر جو ہے یہ ہے غیر مسلم لیکن یہ امت کی مائیں کہلائیں گی, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. پھر دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو توحید پر عمل کرتے, نماز پڑھتے, اور آپ کی ازواج جو تھی ان کو اجازت ہوتی کہ وہ چرچ جا سکتی ہیں یا وہ اپنی طرح سے عبادت کر سکتی ہیں. تو نبی کی طبیعت پہ بعد میں یہ عمل بہت شاق گزرتا. یہ بالکل ایسے جیسے آپ کسی بے دین عورت سے نکاح کر لیتے ہیں, حلال تو ہے لیکن یہ کہ جب آپ کر کے کتنے پھنس جاتے ہیں کہ بھئی وہ آپ کی بچیوں کی تربیت صحیح نہیں ہو پا رہی, اب آپ اس کو زبردستی کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. تو اس لیے عقل مند کیا کہتے ہیں اپنے یعنی جاننے والوں سے, بھئی میں تمہیں مصیبت سے بچانا چاہ رہا ہوں, میں تمہیں مصیبت سے بچانا چاہ رہا ہوں, تو تم یہ سمجھ رہے ہو میں تمہیں مصیبت میں ڈال رہا ہوں لیکن بڑی مصیبت سے بچانا چاہ رہا ہوں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر کسی شخص میں 2 بیویوں میں عدل کی طاقت نہیں ہے تو ہم اسے کہتے ہیں تم نہ کرو, تو وہ کہتا ہے آپ مجھے تنگی میں ڈال رہے ہو. بھئی ہم تنگی میں نہیں ڈال رہے, ہمیں پتہ ہے تم کر کے پھنس جاؤ گے. تو بعض دفعہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں سامنے والے کے فائدے کے لیے. تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی جن عورتوں نے ہجرت نہیں کی ہے آپ ان سے نکاح نہ کریں, کیونکہ نکاح کرنے میں آپ تنگی میں پڑ جائیں گے, کیونکہ انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں نہیں دی ہیں. تو آپ کے نکاح میں وہی عورتیں آنی چاہیے جن کی اسلام کے لیے قربانیاں ہیں. آپ کے نکاح میں مومن عورتیں آنی چاہیے. غیر مسلم جب آپ کے نکاح میں آئیں گی تو آپ تنگی میں پڑ جائیں گے. تو اس لیے جو احکام آپ کو دیے جا رہے ہیں چاہے اس میں آپ کو وسعت دی جا رہی ہو یا آپ کو باؤنڈ کیا جا رہا ہو, یہ آپ کے فائدے کے لیے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا لکی لا یکون علیک حرج, اے نبی ہم نے آپ کو یہ احکام اس لیے دیے تاکہ آپ پر کوئی تنگی واقع نہ ہو, چاہے فی الحال ہو چاہے بعد میں. وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. یعنی کوئی کوتاہی شریعت کے احکام میں غلطی سے ہو جائے تو اللہ پھر غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. وقت ہمارا مکمل ہو چکا ہے اور یہ رکوع بھی ہمارا باقی ہے. اگلا رکوع بھی بہت اہم ہے, تو انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں, اگلا رکوع نہیں یعنی اسی رکوع اگلا حصہ, اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس رکوع کا اگلا حصہ پیش کروں گا. تو اگلے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ سورہ احزاب کا رکوع نمبر 3 اور سورہ احزاب کا رکوع نمبر 6 اور 22ویں پارے کا رکوع نمبر 3 میں یہاں سے اس کی تفسیر شروع کروں گا. ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء, یہاں سے انشاءاللہ میں اس کی تفسیر شروع کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.